السلام علیکم ناظرین، انفو اینڈ ایجوکیشن چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو پی پی ایس سی اور اس جیسے دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہیں۔ دوبارہ سے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں، سو آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اردو محاورات کے حوالے سے۔ اب چونکہ ہمارا جو پی پی ایس سی کا پیپر ہے وہ جلد ہی ہونے والا ہے، اور اس حوالے سے پی پی ایس سی نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ ہمارا جو پیپر ہوگا وہ ایم سی کیوز بیسڈ ہوگا۔ سو ہمیں بہت اچھے سے پریپریشن کرنی ہے، اور ان محاورات کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے، تاکہ ان میں سے اگر کوئی بھی محاورہ آپ کے امتحان میں آ جائے تو آپ کو اسے حل کرنے میں کسی بھی دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سب سے پہلا دیکھیے لفظ ہے وہ ہے آگ کرنا۔ آگ کرنا کا مطلب ہوتا ہے محروم کرنا۔ اب اس کا جملہ دیکھیے، جملہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کو بات بآسانی سمجھ آ جائے۔ دیکھیے، باپ نے بد اتوار بیٹے کو جائیداد سے آگ کر دیا، یعنی جائیداد سے محروم کر دیا ہے، تو محروم کرنے کے لیے آگ کرنے کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو محاورہ ہوتا ہے اس میں اور روزمرہ میں فرق ہوتا ہے۔ روزمرہ میں وہ گفتگو ہوتی ہے جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اس نے پانی پیا، وہ کھانا کھائے گا، وہ بازار جائے گا، اینڈ سو آن، ٹھیک ہے۔ اور جو محاورہ ہوتا ہے اس میں جو لفظ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے حقیقی معنی میں نہیں پایا جا رہا ہوتا، بلکہ مجازی معنی میں پایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس وجہ سے روزمرہ اور محاورہ میں فرق کرنا ضروری ہے۔ سو اب دیکھیے دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے عبرت پکڑنا، ٹھیک ہے۔ عبرت پکڑنا کا مطلب ہوتا ہے سبق حاصل کرنا۔ جملہ دیکھیے، جنگ میں عبرتناک شکست سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اسی طرح جو تیسرا لفظ ہے محاورہ ہے عقل پر پتھر پڑنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے سمجھی کی بات کرنا، یعنی عقل پہ پتھر پڑ چکا، یعنی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اس کا جملہ دیکھیے، خدا جانے تمہاری عقل پر کیوں پتھر پڑ گئے ہیں کہ سیدھی سی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو جان بوجھ کے جو بے سمجھی کی باتیں کرے اور سیدھی سی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گویا اس کی عقل پہ پتھر پڑ چکے ہیں۔ اچھا، اگلا جو محاورہ ہے آج کا وہ ہے عقل کے ناخن لینا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہوش کی بات کرنا۔ اب جملہ دیکھیے کہ میاں عقل کے ناخن لو، اپنے باپ سے لڑنے چلے ہو، یعنی اسے ہوش دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا مقابلہ کس سے ہونے جا رہا ہے، تمہیں کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کی بات کرنی چاہیے۔ جو آج کا اگلا محاورہ ہے وہ ہے عہدہ برآ ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری سے سبکدوش ہونا، ٹھیک ہے۔ اب جملہ دیکھیے کہ میں اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہونے کی پوری کوشش کروں گا، یعنی اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ نیکسٹ جو محاورہ ہے وہ ہے اشش کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا۔ سو جملہ دیکھیے کہ دل پذیر تقریر سن کر سامعین اشش کر اٹھے، یعنی دل پذیر بہت اچھی گفتگو جب سامعین نے سنی تو وہ اشش کر اٹھے۔ اسی طرح اگلا جو لفظ ہے وہ ہے عنقا ہونا۔ عنقا کا مطلب ہوتا ہے نایاب، جو چیز کم یاب ہو، بہت کم ہو، اس کے لیے عنقا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جملہ دیکھیے، یوں لگتا ہے شرافت کی جنس بازار وفا میں عنقا ہو گئی ہے، یعنی وفا کے بازار میں شرافت آج کل بہت کم ہو چکی ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، عید کا چاند ہونا۔ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے محاورہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی نظر آنا۔ سو اب دیکھیے اس کا جملہ کہ آہا احمد صاحب، آپ تو عید کا چاند ہو گئے، عرصہ کے بعد آج دکھائی پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص بہت عرصے کے بعد نظر آئے اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ بھئی تم تو عید کا چاند ہو گئے۔ جس طرح عید کا چاند جو ہے وہ سال میں ایک دو دفعہ ہی نظر آتا ہے، تو بالکل اسی طرح جو بہت کم نظر آئے اس کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ سر جو لفظ اگلا محاورہ ہے وہ ہے عقدہ واہ ہونا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مشکل آسان ہونا۔ اس کا جملہ دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں وہ کون سا عقدہ ہے جو عقل کے ناخنوں سے واہ نہ ہو سکے، یعنی عقدہ واہ کا مطلب، عقدہ کا مطلب گٹھان ہوتا ہے، اور واہ کا مطلب کھلا ہونا ہوتا ہے، یعنی گٹھان کھلنا، یعنی مشکل حل ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اگر ہم عقل کے ناخن لیں اور کوشش کریں تو ہر ایک جو ہماری پرابلم ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے، اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ اب نیکسٹ محاورہ دیکھیے کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک حال پر نہ رہنا،
جو کبھی کچھ کہے کبھی کچھ کہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے. دیکھیے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں, وہ تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. گل کھلانا, گل کھلانا کا مطلب ہوتا ہے کوئی عجیب کام کرنا. اب دیکھیے باپ تو شریف تھا مگر بیٹا آئے دن کوئی نہ کوئی گل کھلاتا رہتا ہے, یعنی کوئی نہ کوئی ایسا عجیب کام کرتا رہتا ہے. نیکسٹ ہے گلے کا ہار ہونا. اس کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت کا ساتھ رہنا. نجمہ تو سلمہ کے گلے کا ہار ہو کر رہ گیا, جب دیکھو دونوں ساتھ ہیں. تو یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ہر وقت کا کوئی ساتھ رہنے والا ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو گویا اس کے گلے کا ہار ہے. اسی طرح نیکسٹ لفظ ہے وہ ہے گنگے کا گڑ کھانا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے چپ سادھنا, خاموش ہو جانا. یعنی جو گنگے کا گڑ کھا لے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی چپ ہی ہو جائے گا. تو اس کا جملہ دیکھیے, تم نے کیا گنگے کا گڑ کھایا ہے, کچھ منہ سے بھی پھوٹو. ٹھیک ہے, جو کوئی بول نہ رہا اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اگلا محاورہ ہے گھوڑے بیچ کر سونا. اس کا مطلب ہوتا ہے بے فکری سے سونا. اب جملہ دیکھیے کہ جوانی میں ہم بھی گھوڑے بیچ کر سویا کرتے تھے, مگر اب بڑھاپے میں کہیں ایک آدھ گھڑی کو آنکھ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح بے فکری سے نہیں سو سکتے جس طرح جوانی میں سوتے تھے. اسی طرح جو آج کا اگلا محاورہ ہے وہ ہے گنگا نہانا. اس کا مطلب ہوتا ہے مشکل کام سر انجام دینا. جملہ دیکھیے کہ جب ہم نے تمام شاعروں کو مشاعرے کے لیے مدعو کیا تو سمجھے کہ ہم گویا گنگا نہا آئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بہت مشکل کام جو ہے وہ ہم نے سر انجام دے دیا ہے. اگلا محاورہ ہے گولر کا پھول کھلنا. اس کا مطلب ہوتا ہے انہونی بات ہونا, یعنی ایسی بات جو بہت کم ہو. اب دیکھیے اس کا جملہ کہ وہ تو کنجوس ہے, اس نے سخاوت کیا کی, گویا گولر کا پھول کھل گیا. نشانی کہ اس نے ایک ایسی بات کی ہے جو کہ سمجھ میں آنے والی نہیں اور انہونی بات ہے. اگلا لفظ دیکھیے کہ گھی کے چراغ جلانا. گھی کے چراغ جلانا کا مطلب ہوتا ہے خوشیاں منانا. تو دیکھیے کہ ملک میں امن ہوا تو لوگوں نے گھی کے چراغ جلائے, یعنی ملک میں جب امن ہوا تو لوگوں نے خوشیاں منائیں. اسی طرح جو آج کا اگلا محاورہ ہے اور یہ آج کا آخری محاورہ ہوگا گرہ میں ہاتھ باندھنا. اس کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا یا بات کو پلے باندھ لینا. تو جو لوگ بڑوں کی نصیحتیں گرہ میں باندھ لیتے ہیں زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے. سو آج کی یہ ویڈیو یہیں تک ہے. آپ نے جو محاورات آج کے سنے ہیں ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ PPSC کے امتحان کی اور اس جیسے دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. سو ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. جزاک اللہ.